کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ بھڑکایا گیا، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، تب اس چھپکلی نے، گرگٹ نے آگ کو پھونک مارنے کی نیت سے پھونک ماری تھی، آگ کو سلگانے کی نیت سے پھونک ماری تھی۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ دوسری وجہ کہ یہ شیطان کی شکل میں سے ہیں اور شیطانی اثر اس کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ تیسری وجہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، زہریلی چیز ہے، کسی چیز کے اندر پڑ جائے تو اس کے اندر زہر پھیل جاتا ہے، پھر آدمی چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، اگر اس کو کھائے تو پھر اس پر زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے مارنے کا حکم دیا۔ پہلی جو وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آگ کو بھڑکانے کی نیت سے جو پھونک ماری تھی، یہ تو وجہ ہے، مگر اس وجہ سے قتل کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے نہیں دیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آج جو ہے چھپکلی، وہ چھپکلی نہیں ہے جس نے غلطی کی تھی۔ یہ واقعہ تو صحیح ہے کہ پھونک مارا تھا انہوں نے آگ کو بھڑکانے کے لیے، لیکن اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ وہ چھپکلی آج موجود نہیں ہے اور کسی دوسرے کی غلطی دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے دوسرے کو سزا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ نہیں تو سارے جن جہنمی ہو جاتے کہ نہیں ہوتے کہ نہیں؟ شیطان کون ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ شیطان جن میں سے تھا، تو سارے شیطان یا جن جتنے جنوں کی نسل ہے سب جہنمی ہے؟ نہیں ہے، جن بھی تو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، نماز روزہ کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سارے جن کو اس کی غلطی کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، پھر ان کا حشر وہی ہوگا۔ اور اگر ان جنوں میں سے ایمان والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں کہ دوسرے نے غلطی کی، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم اس وجہ سے قتل کرتے ہیں چھپکلی کو کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو بھڑکایا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، واقعہ صحیح ہے، مگر نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ایک بات اور، جمرات کے اندر کنکری مارا جاتا ہے، حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا وہاں اب بھی شیطان موجود ہے؟ نہیں تو جوتے اور چپل سے نہیں مارتے، بندوق کے لے کر کے اٹھا کر کے مارتے نہیں۔ اس وجہ سے ہم کنکری نہیں مارتے کہ اب بھی وہاں پر شیطان موجود ہے، بلکہ اس وجہ سے کنکری مارتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کنکری ماری تھی، اس وجہ سے۔ لہذا وجہ دوسرا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہے کہ نقصان دہ چیزیں کھانے کے اندر پڑ جائے یا پینے کے اندر پڑ جائے، وہ نقصان دہ چیزیں ہیں، اور نقصان سے بچانے کے لیے، زہریلی چیز سے بچانے کے لیے امت کو پیارے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ چھپکلی کو مارا جائے۔ علیہ السلام در سے دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم جب بھی پانی پیو دیکھ کر کے پینا۔ ایک یہودی آدمی دیوار کے پیچھے سے در سے سن رہا تھا، نبی علیہ السلام کی باتیں سن رہا تھا، نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے تھے، در سے دے رہے تھے کہ جب بھی پانی پینا تم دیکھ کر کے پینا۔ وہ بندہ گیا سن کر کے، رات کے وقت سویا، سونے کے بعد رات میں اس کو پیاس لگی، وہ اٹھا اور پانی کی طرف بڑھا۔ جب پانی کا گلاس اٹھایا تو کہا کہ نبی نے فرمایا کہ پانی دیکھ کر کے پینا، چلو آج ایک بات پر عمل کر کے دیکھتا ہوں، چلو آج ایک بات پر عمل کر کے دیکھتا ہوں۔ جیسے انہوں نے پانی کے اندر دیکھا تو دیکھا کیا کہ پانی کے اندر چھپکلی پڑی ہوئی ہے۔
पानी फेंक दिया और चीख पड़ा कि जिस नबी की एक बात मानने पर मेरी जान बच रही है, अगर उनकी सारी तालीमात पर अमल करो तो मैं इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। सुबह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर पहुंचता है और कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। पता ये चला कि खाने और पीने की चीजों पर अगर पड़ जाए छिपकली तो जहर फैल जाता है। और मेरे जीते जागते देखा हुआ, हमारे यहाँ बच्चियों का हॉस्टल था, बनात लड़कियों का हॉस्टल, पानी की टांके जो होते हैं टैंक, उस टैंक के अंदर छिपकली पड़ गई थी। 8 से 10 बच्चियों ने उसी पानी को पी लिया, फौरन बेहोश हो गई, फौरन बेहोश हो गई। पता चला क्यों बेहोश हुई, डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए, पता ये चला कि कोई जहर वाली चीज खा लिया है। पानी को चेक किया गया तो वहां पर छिपकली पड़ी हुई थी। इसलिए टैंक का पानी पीने से परहेज करें, जो छतों के अंदर रखा हुआ रहता है। पीने का पानी अलग से रखिए घरों के अंदर और उसको ढांक करके रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने और पीने की चीजों को ढांक करके रखो। और रात के वक्त खास तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रात के वक्त खाने और पीने की चीजों को ढांक करके रखो। यहां तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर ढांकने की कोई चीज ना हो तो उस खाने और पीने के बर्तनों के ऊपर एक लकड़ी ही रख दो, एक लकड़ी ही रख दो, लेकिन फिर भी ढांको। तो नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर तरह के रास्ते बनाए ताकि जिस्मानी किसी दिक्कत और परेशानी का सामना मेरी उम्मत को ना पड़े। और इसी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया। अच्छा, किस तरह से मारेंगे उसकी भी वजाहत है। अल्लाह रहमहुल्लाह ने मुस्लिम शरीफ के शरह के अंदर लिखा है कि छिपकली को मारो तो एक बार में मारो, एक ही बार में मारो, एक ही बार में मारो। अगर मर गया तो ठीक है, अगर बच गया तो उसको छोड़ दो। और उन्होंने बयान फरमाया कि पहली बार में अगर मार डाले 70 नेकी अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। दूसरी रिवायत के अंदर मिलता है कि पहली बार में अगर मार दिए तो 100 नेकियां मिलता है। तो एक ही बार मारने का हुक्म है, पहली बार ही में मारे, निशाना लगा करके मारिए। अगर मर गया तो ठीक है, अल्लाह ताला आपको नेकी अता करेगा। अगर नहीं मरा तो फिर उसको छोड़ दिए, दोबारा दूसरी मर्तबा ट्राई कीजिए, उस वक्त उसको छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे करीम हमें नुकसानदह चीजों से बचने की तौफीक अता फरमा।